بیماریاں انسانوں کو گھیر لیتی ہیں، اور جیسے جتنا کوئی کمزور ہوتا ہے اتنا ہی بیماریوں سے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ بچے کیونکہ کمزور اور نازک ہوتے ہیں، اس لیے ان پر بیماری کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کھانسی ہے، بخار ہے، نزلہ زکام ہے، یہ جو سردیوں کے آغاز میں اس طرح کی تکلیفیں بکثرت دیکھنے میں آئیں گی۔ پھر بیچارے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں، کبھی بچے کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، اور آج کل مہنگائی کے دور میں علاج معالجہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ روٹی پوری نہیں ہوتی، علاج معالجہ تو پھر دور کی بات ہے۔ اور پھر اس طرح ہمارے ڈاکٹروں کی فیسیں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس کو ادا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچوں کو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں سے ایک عام بیماری جو آج کل میرے پاس بھی کئی ایک بچے لائے گئے، نمونیے کی بیماری ہے، اور اس کے نتیجے میں کھانسی اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نمونیا در حقیقت دائیں پھیپھڑے کی سوزش کا نام ہے، اور جو زیادہ تر سردی سے ہوتی ہے، کیونکہ سردی تھوڑی وہ بھی بچوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے بعض دوست کیونکہ خشکی کے آج کل بہت مارے ہوئے ہیں، دیسی گھی تو نام کا نہیں ہوتا، استعمال ہے نہیں، اور یہ جو ہم کوکنگ آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یاد رکھو یہ آئل نہیں ہے، یعنی ہماری باڈی سے ہم آنگ نہیں ہیں۔ جیسے گاڑی کے لیے موبلائل ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے لیے جو ہے نا روغن ضروری ہے، اور اصل انسان کے لیے روغن حیوانی روغن ہوتا ہے جی، جو قدرت نے دیسی گھی کی صورت میں پیدا کیا ہے، یا پھر نباتی روغن ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نباتی روغن آج کل دوسرا استعمال کرتے ہیں نا، یہ جو کوکنگ آئل کی صورت میں، اس میں تو بہت زیادہ کیمیکل شامل کر کے اس کی اصل حیت کو ختم کر کے اس میں مزید خشکی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ یا اگر نباتی روغن استعمال کرنا ہی ہے تو وہ سرسوں کا تیل ہے، مثلا زیتون کا تیل ہے، یا اسی طرح بادام کا تیل ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، جو اصل حالت میں استعمال ہو تو پھر فائدہ دیتا ہے۔ تو بہر صورت اس کے نتیجے میں خشکی جب بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کو تیزاب اس کے جسم میں بڑھ جاتا ہے، اس کے جسم میں حدت اور تیزی بڑھ جاتی ہے، تو اسے اس موسم میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے۔ بعض دوست ہمارے میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیچاروں کے لیے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پنکھا چلا لیتے ہیں، اصل میں ان کے جسم میں بھی خشکی کی زیادتی ہوتی ہے۔ جتنی خشکی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی یہ حالت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو بچوں میں بھی جو ہی خشکی سردی آتی ہے تو خشکی اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے جو ہی سردی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ ایڑیاں بھی پھٹنے لگ پڑیں گی، اسی طرح کیوں کہ ہونٹ پھٹنے لگ پڑیں گے۔ یہ در حقیقت پھٹن ہمیشہ وہی زمین پھٹتی ہے جو خشک ہو جاتی ہے۔ تو جسم میں جتنی خشکی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ یہ تکلیفیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو سردی خشکی کی زیادتی کی وجہ سے دائیں پھیپھڑے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، بچوں کو زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، اسی کو نمونیا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ظاہر بچوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، وہ بیچارے روتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، مائیں پریشان ہوتی ہیں، کبھی دم کے لیے جا رہی ہیں، کبھی کسی اسپتال میں، کبھی کسی جگہ پر، تو صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح اصل بیماری کی وجہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک تو یہ ہے کہ ایسے بچوں کو ان کو سردی سے بچائیں، جتنا زیادہ سردی سے بچائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ صحت مند رہیں گے، پہلی چیز تو یہ۔ اور دوسرا میں آپ کو نسخہ آسان سا بتا دیتا ہوں، بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر چند ہی خوراکوں سے بچوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، بڑا بھی متاثر ہو تو وہ بھی علاج کر سکتا ہے جی۔ اور یہ نسخہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارا عثمانیہ دارالحکمت کے نام سے چینل ہے، اس پر یہ ہماری تمام ویڈیوز موجود ہوتی ہیں جو حکمت کے حوالے سے جس میں رہنمائی دی جاتی ہے، تو دوست خود سے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرنا ہے کہ پنساری سے نسخہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ پنساری سے آپ کو مل جائے گا کرن العین، جس کو عام زبان میں کشتہ بارہ سنگا بھی کہتے ہیں۔ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، ہمدرد کمپنی جس کو تیار کرتی ہے، ویسے تو اور بھی کمپنیاں تیار کرتی ہیں، پرانے وقت سے جو تیار کر رہی ہے، ہمدرد تیار کر رہا ہے، تو وہ آپ کو 150-200 کا ایک چھوٹی سی ڈبیا 3 گرام کی وہ مل جائے گی پنساری سے، کشتہ کرن العین بھی اسے کہتے ہیں، وہ آپ لے لیں۔ اور شہد لے لیں، شہد ذرا صحیح ہونا چاہیے، آج کل شہد میں بھی ملاوٹ بہت زیادہ ہے، لوگ پتہ نہیں کس چیز کا شہد بنا رہے ہیں، تو
وہ نہ ہو کہ الٹا بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو۔ چیز جتنی خالص اور بہتر ہوگی تو فائدہ ہوگا، اور اگر اس میں بھی کوئی ملاوٹ ہے کیمیکل وغیرہ کی تو پھر اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہی ہوگا، فائدہ کم ہوگا۔ تو بہرکیف صحیح اور خالص شہد لے لیں۔ نہ صحیح شہد مل رہا ہو تو آپ گڑ لے لیں۔ گڑ میں بھی آج کل چینی کی بہت ملاوٹ ہوتی ہے، بعض صورت صحیح بھی مل جاتا ہے، تو آپ گڑ لے لیں اور اس کا تھوڑا سا شیرہ بنا لیں، دیسی گھی ڈال کے اس میں تھوڑا سا شیرہ بنا لیں، اور اس کے اندر بچے کی عمر کو دیکھ کر، سال یا سال سے اوپر کا بچہ ہے تو اس کے لیے آپ نے 2 کالی مرچ کے برابر، اور اگر سال سے کم عمر ہے تو 1 کالی مرچ کے برابر آپ نے وہ کشتہ کرن الایل اس میں 1 چمچ کے اندر مکس کر کے بچے کو چٹا دیں، صبح بھی شام بھی۔ انشاءاللہ چند ایک خوراکوں سے ہی اللہ کے فضل سے اس کی کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ریشہ آ رہا ہے، بلغم رکی ہوئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل سے جو ہے چند ہی خوراکوں سے وہ تندرست اور صحت مند ہو جائے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں